اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ہم دیکھیں گے تلخیص نگاری۔ تلخیص کے معنی کسی عبارت، تحریر یا تقریر کی طوالت کو کم کر کے اس کا خلاصہ یا لب لباب بیان کرنا ہے، جبکہ ضروری ہے کہ عبارت، تحریر یا تقریر کے اہم نکات کو مد نظر رکھا جائے اور ان کا مفہوم بھی بدلنے نہ پائے، اور یہ تلخیص متعلقہ عبارت و تحریر یا تقریر کا ایک تہائی ہی ہو۔ تلخیص کے طریقے۔ کسی عبارت کی تلخیص کا طریقہ یوں رکھیں: سب سے پہلے عبارت کو پوری توجہ سے 2-3 دفعہ پڑھیں کہ اس کا مفہوم کافی واضح ہو جائے۔ عبارت کے بار بار کے مطالعے سے اس کے اہم نکات اور مطلب واضح ہوگا۔ اہم نکات کو نوٹ کر لیں۔ اہم نکات اور اصل عبارت کا موازنہ کر کے دیکھیں کہ کوئی اہم بات نہ رہ گئی ہو اور غیر اہم شامل نہ ہو گئی ہو۔ اپنے نکات کو اثر نو ترتیب دیں۔ تلخیص نگاری کے اصول۔ خیالات و فکرات کی ترتیب نہ بدلیں۔ ندائیہ، سوالیہ اور مکالموں کو عام فکروں میں بدل دیں۔ اشعار، مترادف الفاظ اور مثالوں کو تلخیص میں جگہ نہ دیں۔ تلخیص رواں اور قواعد انشاء کے مطابق ہو۔ تلخیص کرتے وقت ذاتی تبصرہ نہ کریں۔ تلخیص کا موضوع عنوان ضرور تجویز کریں۔ اب تلخیص کو سمجھانے کے لیے طویل فکروں کو چند الفاظ میں لکھنے کی مشق کروائی جا رہی ہے۔ اس مشق میں رفتہ رفتہ مکمل پیراگراف کی طرف جایا جائے گا تاکہ طلباء آسانی سے سمجھ سکیں۔ یہ طویل فکرہ دیکھیں۔ جب سے یہ دنیا ظہور پذیر ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج کے دور تک انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا آیا ہے۔ دوسرا فکرہ دیکھیں۔ فجر کا تارا نکلے گا، اذان گونجے گی، مرغ بولے گا۔ تیسرا لوگ وقت کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ انسان کے ہاتھ میں اصل دولت وقت ہی ہے۔ اب ان کی تلخیص دیکھیں۔ پہلا جملہ جو ہے تو اس میں اگر یہ کہہ دیا جائے ابتدا سے انسان ترقی کر رہا ہے تو ساری بات اس میں آ جاتی ہے۔ دوسرا، اس میں جتنی مرضی تفصیل لکھی جائے تو اس کا مطلب ایک ہی ہے، صبح ہو گئی۔ اور تیسرے فقرے میں، اتنے طویل فقرے میں ایک ہی بات کہی گئی ہے، وقت ہی انسان کی اصل طاقت ہے۔ چند فقرے دیکھیں۔ اقبال ایک عظیم انسان تھے جو صدیوں کی گردش کے بعد جنم لیتے ہیں اور جس کی عظمت کو نہ تو گردش زمانہ دھندلا سکتی ہے اور نہ قبر کی تاریکیاں۔ اگلا فقرہ دیکھیں۔ ہر شاعر، ادیب اور آرٹسٹ کا فن اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ زندگی کی تگ و دو میں شریک ہے۔ نیکسٹ فقرہ دیکھیں نظیر کی شاعری کا مرکزی خیال انسان کو دنیا کی بے ثباتی کی طرف متوجہ کر کے اسے اس بات پر ابھارنا بھی ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کی بھی فکر کرے۔ اب ان فکروں کی تلخیص آپ رو کر دیکھیں اور لکھیں۔ لکھنے کے بعد چیک کریں تو اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ مثلا جو تھا اقبال والا، اس میں اقبال جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، وقت بھی ان کی عظمت نہیں گھٹا سکتا۔ اسی طریقے سے دوسرا فقرہ جو تھا اس کے بعد، ہر فنکار کے فن کی بقا زندگی کی تگ و دو سے وابستہ ہے۔ اور چھٹے فقرے میں نظیر انسان کو بے ثباتی دنیا کا احساس دلا کر اسے فکر آخرت پر ابھارتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف دیکھیں 10 مئی کی صبح کو میں سوتے سے اٹھا تو ایک ہم سفر نے کہا کہ جہاز کا انجن ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے دیکھا تو واقعی کپتان اور جہاز کے ملازم گھبرائے پھرتے تھے اور اس کی درستگی کی تدبیریں کر رہے تھے۔ انجن بالکل بیکار ہو گیا تھا اور جہاز آہستہ آہستہ ہوا کے سہارے چل رہا تھا۔ تو دیکھا جائے یہاں تک صرف ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ 10 مئی کو جہاز کا انجن خراب ہوا۔ میں گھبراہٹ میں مسٹر آرنلڈ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت نہایت اطمینان کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کو خبر بھی ہے؟ بولے ہاں، جہاز کا انجن ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کچھ اضطراب نہیں؟ بھلا یہ کتاب دیکھنے کا موقع ہے۔ بولے اگر جہاز کو برباد ہی ہونا ہے تو یہ تھوڑا سا وقت اور بھی قدر کے قابل ہے، اور ایسے قابل قدر وقت کو رائے گاں کرنا بے عقلی ہے۔ ان کے استقلال اور جرأت سے مجھ کو بھی اطمینان ہوا۔ یہ شبلی نعمانی کی ایک تحریر سے اقتباس ہے۔ اس کی تلخیص دیکھیں 10 مئی کو جہاز کا انجن خراب ہوا۔ میں آرنلڈ کے پاس گیا۔
وہ مطالعہ میں مصروف تھے۔ میں نے کہا سب گھبرائے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں؟ بولے اگر جہاز کو برباد ہی ہونا ہے تو اس قابل قدر وقت کو ضائع کرنا بے عقلی ہے، جس سے مجھے بھی اطمینان ہوا۔ اس کے عنوانات: آرنلڈ کا استقلال، آرنلڈ کا اطمینان۔ اب جی ہم یہ پیراگراف دیکھتے ہیں تو اس میں ذرا دیکھیے گا کہ باتیں اس میں مترادفات بھی ہیں، مسالے بھی ہیں، تو ہم نے اس میں صرف مفہوم نکالنا ہے۔ تو یہ پیراگراف پڑھیں اور اس کو آپ اس کے پوائنٹس نوٹ کریں جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، اور اس کی تلخیص کرنی ہے، اور تلخیص کے بعد آپ نے اس کا عنوان بھی لکھنا ہے۔ تو تلخیص میں ہم نے خاص خاص باتیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں، جیسے اس میں الہی تو سب کچھ دے مگر ایک مفلسی نہ دے، بیماری ہوگی اسے بھگت لیں گے، بے علمی ہوگی اسے سمجھ لیں گے، کمزوری بھی اٹھا سکتے ہیں، تلوار بھی کھا سکتے ہیں، ایک تنگ دستی نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں تک یہ بات کی گئی ہے کہ تکلیف جو ہے برداشت کی جا سکتی ہے لیکن مفلسی نہیں۔ یہ کلموئی جس گھر جاتی ہے سو روح پر لاتی ہے، بھوکا یہ سلائے، پیاسا یہ پھڑکائے، معصوم بچوں پر ترس نہ یہ کھائے، بوڑھے اپاہجوں پر رحم نہ آئے، جی کو یہ لائے جان کو یہ گلائے، جیتے جی یہ مارے، بھلے چنگے کو بیمار کر ڈالے، شاہ کو چور یہ بنائے۔ ان ساری باتوں میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ کلموئی جس گھر آ جاتی ہے وہاں اسے کسی پر ترس نہیں آتا۔ آگے مزید پیراگراف دیکھیں۔ حکمت میں لقمان ہو اور گرہ میں کچھ نہ ہو تو کوئی منہ نہیں لگاتا، مرتبہ میں ولی ہو اور کچھ فیض نہ پہنچائے تو کوئی اس کے پاس نہیں پھٹکتا۔ تو اس کی تلخیص دیکھیں۔ اس پیراگراف کی تلخیص آپ نے لکھ لی ہوگی، تو چیک کرنے کے لیے دیکھیے ذرا۔ الہی ہر تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے لیکن مفلسی نہیں۔ یہ کلموئی جس گھر آ جاتی ہے وہاں اسے کسی پر ترس نہیں آتا۔ یہاں دیکھیں کہ بوڑھے اپاہج سب کا ذکر کیا تھا، لیکن یہاں پر سب کو ایک ہی لفظ میں کسی پر ترس نہیں آتا لکھا گیا ہے۔ حکمت میں لقمان ہو یا ولی ہو، اس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتے۔ تو یہ اس کی تلخیص ہے جی۔ دیکھیں اس میں ساری باتیں آ گئی ہوئی ہیں اور جو فالتو باتیں ہم نے نکال دی ہیں، اور اس کے عنوانات جو ہیں: مفلسی کی تباہ کاریاں، مفلسی کے اثرات، مفلسی کسی پر ترس نہ کھائے۔ بہت شکریہ۔